ایک عالمی جنگ مسلط کر کے یو ایس دوبارہ سے ایک نیا ورلڈ آرڈر لے کر آنا چاہ رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود ان کا میڈیا کہہ رہا ہے، یہ ان کا بائیڈن لگتا تھا کہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے صدارت میں آیا ہے، اب وہ پریزیڈنٹ آف وار بن چکا ہے۔ Biden's goal is to expand the war against Russia, use the conflict between Israel and Palestine to launch a new war against Iran and prepare for an imminent war against China, the committee said۔ پھر آپ امریکہ کی منافقت دیکھیے، $100 بلین سے زائد کی امداد کا اعلان کر دیا ہے۔ یعنی مجھے یہ بتائیں آپ لوگ کہ پیسے دے کر یا ہتھیار دے کر کون سی جنگ روکی جاتی ہے؟ ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی ہے آل اوور دا ورلڈ۔ فلسطین اور اس کے ایشو میں بھائی پوری دنیا کہاں سے آ گئی؟ اور اس لیے اب دیکھیے کہ چائنا بھی اب سمجھ گیا ہے۔ چائنا نے بہت ہی ان یوزول طور پر اپنے جو وار شپس ہیں وہ مڈل ایسٹ بھیجنے کا اعلان کیا۔ بائیڈن اسرائیل کا دورہ کر رہا تھا تو سیم وقت پر پیوٹن نے چائنا کا دورہ کیا اور شی جن پنگ سے وہاں پر ملاقات کی، اور یہ ساری چیزیں جو امریکہ تیاری کر رہا ہے وہاں پر تیاری ہوئی ہے۔ ایک اور اینکر کا میں آپ کو بیان دکھاتا ہوں۔ ہمیشہ یو ایس نے پروکسی وار کو سپانسر کیا ہے، اس وقت یو ایس ہے وہ ڈبل پروکسی وار کو سپانسر کر رہا ہے۔ تب بندہ پوچھے کہ کوئی عرب ممالک نے اپنی فوجیں بھیج دی ہیں اسرائیل میں، ان کے بارڈر پر چڑھ دوڑی ہیں یا انہوں نے حملے کر دیے، اور عرب ممالک نے تو بیچاروں کے پلے ہی کچھ نہیں، آج تک انہوں نے اسرائیل کا کیا بگاڑ لیا؟ ریزولوشن پاس ہوئی کہ جنگ بندی کی جائے تو وہ یو ایس نے ویٹو کر دی کہ یہ جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بھئی آپ کیوں جنگ بندی نہیں کروانا چاہتے؟ بیانات تو آپ دے رہے ہیں کہ ایسکلیشن کی طرف نہ جائیں، لیکن وہاں پر آپ ویٹو کر رہے ہیں کہ جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے۔ بڑے اہم سینیٹر ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم یہ امداد پاس نہیں کریں گے۔ مکمل طور پر یونائٹڈ نیشنز فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ایران کے پریزیڈنٹ کا اس حوالے سے آپ بیان دیکھیے، وہ کہتے ہیں جی the United Nations Security Council is useless۔ 1973 کے آئل امبارگو کے بعد اس وقت وہ سب سے بڑی سچویشن آ چکی ہے کہ پوری دنیا میں آئل کرائسس آنے والا ہے۔ گیس سٹیشنز اور پیٹرول سٹیشنز پر آپ کو لمبی لمبی لائنیں نظر آئیں گی۔ ناظرین، غزہ میں شروع ہونے والی جنگ اب ایک عالمی جنگ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ امریکہ جو یہ بیانات دے رہا تھا کہ وہ معاملے کو ڈی ایسکلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اب ان کا اصل پلان ایکسپوز ہو گیا ہے، اور وہ پلان یہ ہے کہ ایک بڑی عالمی جنگ کا یہاں سے شروعات کرنا، ایک نیا ورلڈ آرڈر لے کر آنا تھرو گلوبل کانفلکٹ، تھرو ایسکلیشن، جو کہ ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف جائے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود ان کا میڈیا کہہ رہا ہے، یہ ان کا میڈیا ہی انہیں ایکسپوز کر رہا ہے کہ یہ جنگ کے ذریعے چائنا، رشیا، ایران پر ایک عالمی جنگ مسلط کر کے یو ایس دوبارہ سے ایک نیا ورلڈ آرڈر لے کر آنا چاہ رہا ہے، پوری دنیا پر دوبارہ سے اپنی ڈومیننس کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ اب یو ایس کا جو پوری دنیا پر کنٹرول ہے، جو کہ دوسری جنگ عظیم اور کولڈ وار کے بعد تھا، وہ اب نہیں رہا۔ تو اسی لیے امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ وہ ایک بڑے لیول کی جنگ چھیڑ کر دوبارہ سے اپنی وہی ڈومیننس جو ہے وہ پوری دنیا پر قائم کر لے۔ تو بڑی ریسرچ کے بعد، تقریباً 2 دنوں کی ریسرچ کے بعد یہ ویڈیو تیار ہوئی ہے، تو تمام چیزیں میں پروف کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا، ان کے میڈیا کے بیانات آپ کو دکھاؤں گا، ان کے پولیٹیشنز کے بیان آپ کو دکھاؤں گا، ریٹائرڈ جو ان کے جنرلز ہیں ان کے بیانات آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے بائیڈن جو ہے وہ ایک ورلڈ وار 3 کی جانب اس وقت لے کر جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ان کا جو سب سے بڑا ایک ادارہ ہے وال سٹریٹ جرنل، وہ کیا لکھ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ بائیڈن جو کہ لگتا تھا کہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے صدارت میں آیا ہے، اب وار ٹائم پریزیڈنٹ کے طور پر نظر آ رہا ہے، اب وہ پریزیڈنٹ آف وار بن چکا ہے۔ جو جنگوں کو ختم کرنے کا بیانیہ لے کر آیا تھا، اب وہ نئی جنگیں چھیڑ رہا ہے۔ اور 4th کمیٹی نے کیا رپورٹ کیا یہ آپ دیکھیے کہ یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن is seeking to start a major wars against Russia, Iran and China, as well as create global conflict out of them. This was reported by the International Committee of the 4th International. Biden's goal is to expand the war against Russia, use the conflict between Israel and Palestine to launch a new war against Iran and prepare for an imminent war against China, the committee said. They added the concept of a new world war involves the creation of a global battlefield for continuous world conflict. All this is aimed at establishing، یہ بڑا امپورٹنٹ یہ جملہ ہے، all this is، وہ جو اوپر بتا رہا ہے کہ یہ سارے کانفلکٹ، جنگ، یہ ساری کیوں کرنا چاہ رہا ہے بائیڈن امریکہ، all this is aimed
at establishing US dominance from Eastern Europe to China through the Middle East and Central Europe. تو یہ وہ خود یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت بائیڈن کا گول کیا ہے کہ وہ جو اسرائیل اور جو فلسطین کا ایشو چل رہا ہے یہ سب سے بڑا فلیش پوائنٹ ہے ورلڈ وار 3 کے لیے، اور وہ اس ایشو کو، یعنی اب دیکھیں نا اس وقت جنگ چھیڑنا کتنا آسان ہے. اگر یہ بائیڈن گرین سگنل دے نیتن یاہو کو کہ آپ گراؤنڈ آپریشن غزہ میں شروع کر دیں تو فوری طور پر ایران انٹروین کرے گا، ایران کے پیچھے دوسرے عرب ممالک آئیں گے، پھر چائنا اور رشیا ان کے پیچھے آئے گا جو کہ وہ کہہ چکا ہے. تو پورا جواز ہوگا امریکہ کے پاس اور ان کے نیٹو اتحادیوں کے پاس کہ وہ اس جنگ میں کود پڑیں. یعنی پچھلے 20 سالوں میں یا اس سے بھی آپ پیچھے چلے جائیں کہ بڑی جنگیں ہوئی ہیں، عراق وار ہوئی ہے، افغانستان وار ہوئی ہے، لیکن ایسا فلیش پوائنٹ کبھی بھی نہیں آیا. فلیش پوائنٹ کہتے ہیں کہ فوری طور پر کوئی مطلب آپ بڑے ایسکلیشن کی طرف چلے جائیں، کوئی مطلب ایک چھوٹے سے عمل سے آپ عالمی جنگ چھیڑ دیں. ابھی یوکرین میں جنگ چل رہی ہے، وہاں پر بھی ایسا کوئی فلیش پوائنٹ نہیں تھا کہ ایک چھوٹا سا عمل جو ہے وہ، ویسے یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے غزہ پر کرنا، لیکن مطلب ایک ان کے ایکشن سے ایک عالمی جنگ چھڑ جائے. تو ایسا پچھلی 2 دہائیوں میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، جو کہ اب امریکہ سمجھتا ہے، بائیڈن یہ سمجھتا ہے، اس لیے وہ اس ایشو کو استعمال کر رہا ہے. پھر آپ امریکہ کی منافقت دیکھیے کہ ایک طرف تو امریکہ یہ بار بیانات دے رہا ہے کہ جی ہم ڈی ایسکلیشن چاہتے ہیں، ہم دونوں فریقوں سے کہتے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹیں، وہ آگے جنگ کی طرف نہ جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے $100 بلین سے زائد $100 بلین سے زائد کی امداد کا اعلان کر دیا ہے. یعنی مجھے یہ بتائیں آپ لوگ کہ پیسے دے کر یا ہتھیار دے کر کون سی جنگ روکی جاتی ہے؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کو اوائڈ کریں لیکن ساتھ $100 بلین کی ان کو امداد بھی دے رہے ہیں. تو یہ چیز تو سوچ سے مطلب سمجھ سے باہر ہے، اور ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی ہی ان یوزول چیز ہے، اور یہ ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے بڑی ایڈ ایٹ اے مومنٹ ایک ہی وقت میں کسی کے لیے دینا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جب سے اسرائیل قیام میں آیا اس کو $263 ارب امداد دی گئی ہے 75 سالوں میں، اور ایک ہی مومنٹ میں آپ $100 بلین سے زائد امداد پاس کر رہے ہیں، جو کہ یوکرین کو جائے گی، اسرائیل کو جائے گی اور تائیوان کو بھی جائے گی. اب بندہ سوچے کہ مطلب تائیوان کا تو ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں، تو آپ وہاں پر کیوں دینا چاہ رہے ہیں؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نارتھ کوریا میں جو ہے وہ نیوکلیر فیسلٹی والے جو اپنے جیٹس ہیں وہ وہاں پر کھڑے کر دیے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ آل اوور دی ورلڈ تیاری کر رہے ہیں کہ جگہ جگہ پر وہ جب یہ کانفلکٹ چھڑیں گے تائیوان پر اور نارتھ کوریا، یہاں مڈل ایسٹ، مطلب وہ اس کے لیے پوری تیاری کر رہے ہیں. اس لیے یہ ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ وار 2 کے بعد یہ سب سے بڑی امداد ہے. تو یہ امداد لوگوں کے سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ارجنٹ امداد کی اس کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس سال جو بجٹ پاس ہوا ہے امریکہ کا، وہ ان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفنس بجٹ ہے، جس میں $858 ارب اور ڈیفنس بجٹ پاس کیا گیا، اور اس میں بھی یوکرین کے لیے امداد رکھی گئی، باقی جو ان کے جنہیں وہ سمجھتے ہیں ان کے لیے وہ امداد رکھی گئی. تو اتنے بڑے ڈیفنس بجٹ کے بعد جس میں امداد پہلے ہی انکلوڈڈ تھی، اب نئی امداد کی ضرورت کیا؟ اور پاکستانی یہ $100 بلین کتنے ہوتے ہیں؟ آپ کو تو بہتر پتا ہوگا کہ ہم $1 ارب کے لیے کس طرح سے بھیک مانگ رہے ہیں، تو یہاں پر $100 ارب سے زائد ایک ہی جھٹکے میں دیے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے اسرائیل اور پیلسٹائن والے معاملے پہ کہا اپنی تقریر میں کہ یہ انفلیکشن پوائنٹ ہے. اب انفلیکشن پوائنٹ کا مومنٹ ہوتا ہے کہ ڈیفائننگ مومنٹ. اب اور انہوں نے کہا کہ یہ والا جو مومنٹ ہے، اس پر جب جو ہم فیصلے کریں گے وہ آنے والی دہائیوں تک اس کے امپیکٹ جائیں گے. او بھائی، اسرائیل بمباری کر رہا ہے غزہ پہ، آپ کو اس کو روکنا چاہیے. تو یہ ڈیکیڈز آف فیوچر کا اس میں کہاں سے آ گیا؟ مطلب کہ ہم جو اب فیصلے کریں گے وہ ہمارے آنے والی دہائیوں تک اس کا امپیکٹ جائے گا. اس کا مطلب کون سے فیصلوں کا وہ ذہن تیار کر رہے ہیں امریکنز کا، کہ کون سے فیصلے ہیں؟ بمباری اسرائیل غزہ پر کر رہا ہے، مظالم وہاں پر ڈھا رہا ہے، آپ وہ بند کروائیں. تو یہ کون سے آپ ایسے فیصلے کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ دہائیوں تک جس کے امپیکٹ ہوں گے؟ اچھا، پھر انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ I will not let win to Russia and China. مطلب بہت ہی یہ ایکسپرٹ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی پوری زندگی کی سب سے مختلف تقریر تھی کہ فلسطین اور اسرائیل کا ایشو چل رہا ہے. ابھی پیوٹن اور ادھر چائنا نے تو مکمل طور پر انٹر بھی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان دونوں کو نہیں جیتنے دوں گا. بھائی چائنا اور رشیا یہاں پر کہاں سے آ گئے؟ ابھی تک تو انہوں نے کوئی آپ پر آ کر حملہ نہیں کیا یا انہوں نے ڈائریکٹ انٹروین نہیں کیا. تو وہ یہاں پر
کس طرح سے آگے، اور آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو نہیں جیتنے دوں گا، اور یہ جنگ بھی آپ نے شروع کی ہے، بمباری بھی آپ کر رہے ہیں، آپ چاہیں تو ابھی روک دیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چائنا اور رشیا کو نہیں جیتنے دوں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ایڈ ہے اور اسرائیل کی مدد کرنا ہے، یہ یو ایس کی سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ او بھائی، بندہ پوچھے یو ایس کی سیکیورٹی کو کیا ہوا ہے؟ کون ہے جو جہاں پناہ پر حملہ کرنے کی جرات کر سکتا ہے؟ یعنی پوری دنیا آپ کے تابع ہے۔ کون ہے دنیا، مجھے بتائیں کون ہے جو یو ایس پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ یو ایس کی سیکیورٹی کو اگر یہ امداد نہ دی تو یو ایس کی سیکیورٹی کو خطرہ ہوگا؟ وہ دراصل یو ایس کی سیکیورٹی اس سینس میں ہے کہ وہ مائنڈ پریپیئر کر رہے ہیں کہ ہم نے مثال کے طور اگر وہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو وہ پہلے سے ہی پریپیئر کر رہے ہیں امریکنز مائنڈ کو کہ ہم نے ہر صورت اس جنگ میں جانا ہے، اور یہ ہمارے سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے کہ یعنی کل کو جب یہ جنگ چھڑے گی تو وہ پہلے ہی ان کو تیار کر چکے ہوں گے اور دوبارہ سے یہی بیانیہ بنائیں گے کہ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ ہم نے ہر صورت اسرائیل کا دفاع کرنا ہے، اور یہ یو ایس کی سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ایکسپرٹس کے مطابق یہ والی جو لینگویج ہے یہ 20 سال پہلے بش کی جانب سے یوز کی گئی تھی، جس کے بعد عراق اور افغانستان پر جنگیں چھیڑ دی گئیں، جس کے نتیجے میں 10 لاکھ لوگ مارے گئے، 10 لاکھ لوگ مارے گئے، اور اس میں بیشتر جو تعداد تھی وہ مسلمانوں کی تھی۔ اور آگے اگر آپ چلیے تو ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی ہے آل اوور دا ورلڈ۔ اب یہ آپ سمجھ لیجئے کوئی یو ایس کوئی پاکستان نہیں ہے کہ بس اس کی فارن منسٹری نے جناب بیانات دے دیا اور اس کا کوئی پیچھے مدعا ہی نہیں ہے۔ یہ یو ایس ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تمام اپنے شہریوں کو آل اوور دی ورلڈ انہوں نے پریکاشنز جاری کیے ہیں کہ ٹریول کرنے میں احتیاط کریں۔ اب فلسطین اور اس کے ایشو میں بھائی پوری دنیا کہاں سے آگئی؟ اس لیے ان کے اینکر نے خود یہ سوال اٹھایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انگلینڈ اور فرانس میں بھی ہمارے شہری محفوظ نہیں ہیں، تو آل اوور دی ورلڈ یہ ٹریول ایڈوائزری جاری کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو وہی جو میں نے آپ کو مدعا بیان کیا جو کہ ان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ گلوبل لیول پر کانفلکٹ اور جنگ کی طرف یہ لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ اور آپ پوچھیں گے کہ یار اب یو ایس کو ضرورت کیا ہے کہ آپ جب بات کر رہے ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر کی اگر بات ہو رہی ہے جو کہ خود بائیڈن بھی کہہ رہا ہے، تو یہ کیوں ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یو ایس کی جو ڈومیننس ہے پوری دنیا پر، جو کہ کولڈ وار کے بعد تھی، جو کہ ایک سپر پاور تھا، وہ اب ختم ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں ڈالر کمزور ہو رہا ہے، جو کہ ایک انٹرنیشنل کرنسی تھی، ہر کسی کی مجبوری تھی اس کرنسی میں ٹریڈ کرنا، لیکن اب یہ والا جو بلاک ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، ایران ہے، نارتھ کوریا ہے، پھر دوسرے مالک ہیں، وہ اب اپنی کرنسی میں ٹریڈ کر رہے ہیں۔ ابھی ایران اور رشیا میں یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ وہ اپنی کرنسی میں ٹریڈ کریں گے، اپنے وہ بارڈر کھول رہے ہیں۔ اسی طرح چائنا اور رشیا اپنی کرنسی میں ٹریڈ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں ڈومیننس کیا ہوتی ہے، مطلب آپ مجبور ہیں کہ آپ نے انہی کی کرنسی میں ٹریڈ کرنی ہے، تو مطلب وہ چودھری ہے نا، چودھراہٹ ہے ان کی کہ آپ اپنی کرنسی میں ٹریڈ نہیں کر سکتے، یہ انہی کی آپ نے ڈالر میں ٹریڈ کرنی ہے۔ تو وہ جو ڈومیننس ہے وہ کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ ممالک جو ہیں وہ ان کے انفلوئنس کے تحت، رشیا چائنا کے انفلوئنس کے تحت فیصلے کر رہے ہیں، امریکہ کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، ان کے انٹرسٹ کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو وہ جو دوبارہ ڈومیننس ہے وہ کیسے حاصل ہوگی؟ تو وہ جنگ کے ذریعے حاصل ہوگی نا۔ اس سے پہلے بھی امریکہ نے جو پوری دنیا پر حکومت کی ہے وہ جنگ کے ذریعے کی ہے۔ آپ تھوڑا سا اگر پیچھے چلے جائیں تو ورلڈ وار 2 کے بعد یہ پوری دنیا فتح ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اتحادی جو ساری قوتیں تھیں انہوں نے فتح کر لیے علاقے۔ اس کے بعد جو اتحادی تھے یعنی رشیا اور امریکہ، ان کے درمیان جنگ چھڑ گئی، اور باقی تو سارے مفتو ہی رہے، یعنی ہم برے صغیر والے ہم بھی مفتو تھے، مڈل ایسٹ یہ بھی فتح ہو چکے تھے۔ تو وہ جنہوں نے فتح کیے تھے اب ان کے درمیان آپس میں جنگ چھڑ گئی رشیا اور امریکہ کے درمیان، اور اس میں امریکہ جیت گیا۔ تو ثابت کیا ہوا کہ دنیا کا اکیلا چودھری جو ہے وہ امریکہ ہے، اور 30 سال تک وہ امریکہ رہا ہے۔ اسی لیے جب یہ کولڈ وار ختم ہوئی تھی تو ایک ٹرم یوز کی گئی تھی، بڑی مشہور کتاب ہے فوکویاما کی اینڈ آف ہسٹری، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اب صرف یہی والی جو امریکہ کی ڈومیننس ہے یہی پوری دنیا پر قائم رہے گی، لیکن اب 30 سالوں کے بعد وہ ڈومیننس بھی ان کی ختم ہو رہی ہے، اور جو وہ اینڈ آف ہسٹری کی ٹرم تھی، اور یہ بڑی مشہور و معروف کتاب ہے کہ انہی کی ڈومیننس رہے گی، وہ بھی اب فیل ہو رہی ہے۔ تو رشیا اور چائنا دوبارہ سے ابھر کر سامنے آ رہے ہیں، تو ان کو سب سے بڑا خطرہ تو انہی سے ہے نا جن سے پہلے انہوں نے جنگ کی ہے۔ تو اس کو اب دوبارہ سے وہ ڈومیننس کیسے حاصل کریں گے؟ نیو ورلڈ آرڈر کیسے آئے گا؟ باتوں سے اور مذاکرات سے تو نہیں آئے گا۔ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ نے جنگوں کے ذریعے ہی اپنا ورلڈ آرڈر قائم کیا ہے۔
تو اب بھی جنگ کے ذریعے ہی قائم کرنا ہوگا، رشیا اور چائنا کو جنگ میں شکست دینی ہوگی، اس لیے وہ اتنی بڑی امداد بھی دے رہے ہیں، ان یوزول قسم کے سارے جو وسائل استعمال کر سکتے ہیں اس کی طرف وہ لے کر جا رہے ہیں۔ اور اس لیے اب دیکھیے کہ چائنا بھی اب سمجھ گیا ہے، چائنا نے بہت ہی ان یوزول طور پر اپنے جو وار شپس ہیں وہ مڈل ایسٹ بھیجنے کا اعلان کیا، اور انہوں نے کلیئر میسج یہ دیا جو کہ کل والی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اب ہم گلوبل کانفلکٹ میں میوٹ آبزرور نہیں رہیں گے۔ اگر یہ جنگ چھڑتی ہے مڈل ایسٹ میں، جو اگر اسرائیل جنگ چھڑتا ہے تو پھر ہم چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ گلوبل سکیل پر جو بھی ایسکلیشن ہوگی چائنا چپ نہیں بیٹھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے کہ وہاں پر کیا پک رہا ہے، وہاں پر کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور اس کو آپ اس بات سے بھی سمجھ لیجئے کہ جب بائیڈن اسرائیل کا دورہ کر رہا تھا تو سیم وقت پر پیوٹن نے چائنا کا دورہ کیا اور شی جن پنگ سے وہاں پر ملاقات کی، اور یہ ساری چیزیں جو امریکہ تیاری کر رہا ہے وہاں پر تیاری ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہی یہاں پر وار شپس چائنا نے بھیجے ہیں، اس کے بعد ہی ان کی پالیسی میں یہ اتنا بڑا شفٹ آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم خاموش نہیں رہیں گے، اور اس کے بعد ہی پیوٹن نے اپنے جہاز ادھر مڈل ایسٹ میں بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ پھر ان کے ایک اور اینکر کا میں آپ کو بیان دکھاتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیشہ یو ایس نے پروکسی وار کو سپانسر کیا ہے، اور اس وقت جو یو ایس ہے وہ ڈبل پروکسی وار کو سپانسر کر رہا ہے۔ پروکسی کا مطلب کہتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ جنگ میں نہیں جاتے، یعنی اپنی آرمی نہیں بھیجتے، آپ فرنٹ پر کسی اور کو کھڑا کر دیتے ہیں اور ان کے ذریعے جنگ لڑتے ہیں، پیچھے ان کو ہتھیار، امداد، ساری چیزیں دیتے ہیں، اس کو پروکسی کہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ آل پروکسیز آر امریکن میڈ، یعنی تمام جو پروکسی وارز دنیا میں لڑی جا رہی ہیں یہ ساری امریکن میڈ ہے، اور یہ خود ان کا اینکر کہہ رہا ہے، اور اس وقت وہ ایک ڈبل پروکسی وار کو سپانسر کر رہے ہیں۔ پھر ان کے ایک ریٹائر جنرل کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اٹ ڈزنٹ میٹر ہو یو ووٹ فار وی گیٹ دا سیم ڈیم پالیسی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ جس کو بھی ووٹ دیں، ایٹ دی اینڈ یہ جو جنگ والی پالیسی ہے نا یہی سامنے آتی ہے۔ وی ہیو دس تھنگ ان واشنگٹن کالڈ دا یونی پارٹی۔ وہ کہتے ہیں اس معاملے میں یونی پارٹی ہے کہ جناب جو بھی آئے گا وہ چھڑتی پھر بھی جنگی ہے۔ اور اب دیکھیں ناظرین کہ اتنی ارجنٹ امداد کی ضرورت کیا ہے، کہ یعنی بائیڈن نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ تو ہر صورت ضروری ہے اور ابھی ہم نے امداد بھیجنی ہے۔ مطلب بندہ پوچھے کہ کوئی عرب ممالک نے اپنی فوجیں بھیج دی ہیں اسرائیل میں، ان کے بارڈر پر چڑھ دوڑی ہیں یا انہوں نے حملے کر دیے، اور عرب ممالک نے تو بیچاروں کے پلے کچھ نہیں، آج تک انہوں نے اسرائیل کا کیا بگاڑ لیا ہے؟ ٹھیک ہے، مظالم غزہ پر ہو رہے ہیں، کروا آپ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو بیچارے جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سیکیورٹی کونسل میں جو ریزولوشن پاس ہوئی کہ جنگ بندی کی جائے تو وہ یو ایس نے ویٹو کر دی کہ یہ جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بھئی آپ کیوں جنگ بندی نہیں کروانا چاہتے؟ بیانات تو آپ دے رہے ہیں کہ ایسکلیشن کی طرف نہ جائیں، لیکن وہاں پر آپ ویٹو کر رہے ہیں کہ جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے۔ تو مطلب کیا ہے کہ آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں اس معاملے کو، کہ دیکھیں نا اب آپ یہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ اسی معاملے کو کیوں یوز کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ یہ بات سمجھیے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا گلوبل لیول پر اس طرح کوئی جنگ چھیڑ دینا۔ جو ان کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، انہوں نے اپنے امریکنز کا بھی مائنڈ بنانا ہوتا ہے، ان کو بھی اس چیز پر اکٹھا کرنا ہوتا ہے، تمام جو پولیٹیشنز ہیں ان کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 9/11 کے بعد تو انہوں نے آسانی کے ساتھ جہاں پر چاہا جنگ چھیڑ دی۔ کیوں؟ کیونکہ سارے اکٹھے تھے اور سب کو لگتا تھا کہ یار مطلب ٹھیک ہے ہمیں بدلہ لینا چاہیے، لیکن اب وہ سارے اکٹھے نہیں ہیں۔ اب آپ یہ پولز دیکھیے جو اس وقت امریکہ میں ہوئے ہیں، تو اس میں 80% امریکنز نے، میں سلام پیش کرتا ہوں، 80% امریکنز نے جو ہے وہ جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے، اور 80% امریکن نے یہ کہا ہے کہ ہمیں غزہ میں امداد بھیجنی چاہیے بجائے کہ ہم اسرائیل کو ہتھیار بھیجیں۔ تو یہ کہ اب وہاں کے پولیٹیشنز بھی سمجھ رہے ہیں، وہاں کے عوام بھی سمجھ رہے ہیں۔ پولیٹیشنز کی میں آپ کو بتاؤں تو جو ان کے بڑے اہم سینیٹر ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم یہ امداد پاس نہیں کریں گے۔ اب سکرین پر یہ ان کا بیان دیکھ لیجئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ یہ والی امداد جو ہے وہ پاس نہیں کرے گا۔ تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے کہ جس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کچھ ایکسپرٹ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اگلا سال جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے، تو اس لیے بھی بائیڈن چاہ رہا ہے کہ وہ اپنی پاپولیرٹی کو ری گین کرے جنگوں کے ذریعے، کیونکہ جو اس وقت سارے سرویز آئے ہیں اس میں ٹرمپ جیت رہا ہے، بائیڈن نہیں جیت رہا۔ اور اسی طرح جو نیتن یاہو ہے اس پر 3 بڑے سکینڈلز چل رہے ہیں۔
کرپشن کے، اور اگر یہ اس وقت جنگ نہ چھڑتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے عہدے سے ہی فارغ ہو چکا ہوتا۔ تو ایکسپرٹ کے مطابق یہ جنگ ان دونوں کے لیے بھی ضروری ہے ایک طرح سے پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو آنا ہی آنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ورلڈ آرڈر لے کر آنا چاہ رہے ہیں وہ تو یو ایس ڈومیننس کا ہے نا، ویسے بھی ہم ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف جا ہی رہے ہیں، کیونکہ جو انٹرنیشنل لا ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ اگر آپ ورلڈ وار 1 کے بعد جائیں تو لیگ آف نیشنز بنی تھی، جیسے اب یونائٹڈ نیشنز ہے نا، تب لیگ آف نیشنز بنی تھی کہ جنگوں میں ہم نے نہیں جانا اور ایک جگہ پر بیٹھ کر اپنے معاملات حل کرنے ہیں، اور لیگ آف نیشنز فیل ہوئی اور اس فیلئر کے نتیجے میں ورلڈ وار 2 ہوئی۔ تو اب یونائٹڈ نیشنز ہمیں فیل ہوتی نظر آ رہی ہے، یعنی اگر آپ غزہ کے وہاں پر مظالم بند نہیں کروا سکتے، اسی طرح کئی اور جنگیں ہوئی ہیں، مسلمانوں کا کہاں کہاں خون نہیں بہایا گیا، تو اگر آپ اس چیز کو نہیں روک سکتے، اور خود یہاں پر دیکھیے کہ یو این کے 35 ان کے نمائندے غزہ میں مارے گئے ہیں بمباری میں، تو مطلب یو این جو ہے وہ مکمل طور پر یونائٹڈ نیشنز فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور ایران کے پریزیڈنٹ کا اس حوالے سے آپ بیان دیکھیے، وہ کہتے ہیں جی the United Nations Security Council is useless, there is no more hope for UNSC to play a role in keeping international peace۔ تو یہ انٹرنیشنل لا کی کوئی وقت ہی نہیں رہی، تو ڈیفینیٹلی پھر ہم نئے ورلڈ آرڈر کی طرف تو جائیں گے ہی جائیں گے، لیکن جیسا وہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں اب ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ آپ دنیا میں بھی دیکھیں کہ جو اویئرنیس آ چکی ہے، پوری دنیا میں اس وقت احتجاج ہو رہا ہے فلسطین کے حق میں، خود امریکنز کے جو پولز آئے ہیں، جو سروے وہاں پر ہوئے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اور آخر میں میں آپ کو یہ ایک اور رپورٹ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو کہ ہے آئل کرائسس کے حوالے سے، یہ ایک انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس نے یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ 1973 کے آئل امبارگو کے بعد اس وقت وہ سب سے بڑی سچویشن آ چکی ہے کہ پوری دنیا میں آئل کرائسس آنے والا ہے، اور گیس سٹیشنز اور پیٹرول سٹیشنز پر آپ کو لمبی لمبی لائنیں نظر آئیں گی، پرائسز بہت ہائی ہو جائیں گی، جو پیچھے آئل کی پروڈکشن ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ سعودی عربیہ اور رشیا نے آئل پروڈکشن میں سگنیفیکنٹ کمی کی ہے، اور یہ والا جس طرف ہم جا رہے ہیں اس کے بعد ایک شدید آئل کا بحران آنے والا ہے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ویڈیو تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ غزہ میں کیا ہو رہا ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں ضرور ڈسکس کریں گے، لیکن غزہ کو استعمال کس طرح سے کیا جا رہا ہے اور تیسری جنگ کے لیے، اور جب یہ استعمال کیا جائے گا تو غزہ پر کیا کیا مظالم نہ ڈھائے جائیں گے، تو یہ چیز آپ کو بتانا اس وقت بہت ضروری تھی۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی، آپ کے کیا سوالات ہیں، آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئی ہیں یا نہیں، رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔